دین اور دنیا کی تعلیم الگ الگ کیوں ہے؟ لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہماری آگے کی نسلیں بھی ڈر ڈر کے جئیں، دب کے جئیں۔ ہمیں انہیں طاقت دینی پڑے گی رضا، علم کی طاقت۔ قرآن میں کون سا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے؟ علم۔ لیکن علم تو وہ حاصل کر رہا ہے۔ صرف قرآن رٹ لینے سے علم تھوڑی نہ آ جاتا ہے رضا۔ علم تو وہ ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کو سمجھنے کی سمجھ دے، اس خوبصورت دنیا کو آگے بڑھانے کا قاعدہ سمجھائے، اس کو بہتر بنانے کا ہمیں سبق سکھلائے۔ اور پھر دین کا علم تو دنیا کے علم سے ہی گزرتا ہے نا رضا۔ دنیا تو خدا نے خود ہمیں دی ہے نا اس میں جینے کے لیے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھلائیں۔ میری تم سے ایک گزارش ہے، تم ہمارے علی کو ایک اچھے اسکول میں داخلہ دلواؤ۔ میری چاہت ہے کہ علی حکیم نہ بنے بلکہ ایک ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر۔ آؤ ہم اپنی حالت اور اپنے حالات پر تھوڑا عقل کی روشنی ڈالیں اور دیکھیں آج ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور کیوں۔ آخر ہم کب تک ایسے ہی رہیں گے؟ کیوں ہم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اور ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں؟ اور کب تک ہم انہیں ایسے ہی نظر انداز کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک اور کیوں؟ آج دنیا اور دنیا کی تعلیم کہاں پہنچ چکی ہے، مگر مدرسوں کی تعلیم آج بھی ہماری ضرورت کو پورا کرنے میں ناکامیاب ہے۔ یہاں قرآن تو پڑھایا جا رہا ہے مگر بغیر تعلیمی اصول کے، صرف عربی رٹوائی جاتی ہے، اس عربی آیت کو سمجھایا نہیں جاتا ہے۔ ہمارے مدرسوں کا ایجوکیشن سسٹم قرآن کی تعلیم کے الٹ ہے، جو روکتا ہے غور فکر کرنے سے، جبکہ قرآن غور فکر کی کتاب ہے۔ دوستوں، کسی بھی قوم کی کامیابی اور ناکامیابی اس قوم کی علمی اور تکنیکی صلاحیت پر آدھارت ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کی بدحالی کی وجہ یہ مدرسے اور ان مدرسوں میں پڑھائے جانے والے نظریات ہیں جو مسلم سماج کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم خود کو اور اپنے بچوں کو ایسی تعلیم سے جوڑیں جو انہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو پرتنا بھی سکھائے۔ مدرسوں اور مسجدوں کو دیے ہوئے یہی نظریات آج مسلم سماج کو اندھ وشواس، کٹر پنتھی اور جہالت کی اور لے جا رہے ہیں۔ آج مسلم سماج نے اس قرآن کی تعلیم کو پوری طرح چھوڑ رکھا ہے، اور جو اس نے پکڑ رکھا ہے وہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ آج یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ قرآن کی سمجھ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اپنے ظن اور گمان کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی بغیر روح کے۔ اور بیچارے یہ جہالت کے شکار لوگ نہ تو قرآن جانتے ہیں اور نہ یہ لوگ گیان وگیان کا علم رکھتے ہیں، سوائے سنی ہوئی باتوں کے، جبکہ قرآن کیا، کیسے اور کون کی سمجھ کے ساتھ خلقت کو پڑھنے کو کہتا ہے۔ تو آؤ ہم پڑھیں مگر رب کے اسم کے ساتھ، آؤ ہم پڑھیں مگر خلق کو، آؤ ہم پڑھیں مگر انسان کو، آؤ ہم پڑھیں مگر خالق کو۔ قرآن کہتا ہے پڑھ اپنے رب کے اسم سے، وہ جو اس نے خلق کیا۔ اور آج ہم پچھڑ گئے ہیں قرآن اور وگیان کی تعلیم سے۔ اب نہ ہمارے پاس دنیا کی بھلائی ہے اور نہ آخرت کی۔ دوستو، آؤ ہم لڑیں نہیں، پڑھیں اپنے رب کے اسم سے، وہ جو اس نے خلق کیا۔ آؤ ہم سب عالمی یکسانیت کو پڑھیں، عالمی گڑت، عالمی علم کو جانیں، جہاں سب ایک ہیں، جہاں کوئی اونچ نیچ، بھید بھاؤ، ذات پات نہیں،
وہ ہے خلق یعنی کریشن، جو سب کے لیے ایک ہے، یکساں ہے۔ تو پھر اس کا بنانے والا، اس کا کریٹر، جسے ہم خدا کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، وہ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آؤ ہم سب اس ایک بنانے والے کو جانیں اور اسی ایک کی مانیں، اور آپسی دشمنی اور تفریق کو ختم کریں، اور دنیا کی ایک گڑت کے ساتھ ہم سب بھی ایک ہو جائیں۔ ہمیں لڑنا نہیں ہے، پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے۔